سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کمانڈو۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فی الحال اس ایریا سے جہاں ہم موجود تھے وہ لوگ مطمئن ہو چکے تھے اور اب انہوں نے اس سے آگے ہماری کھنگال شروع کر دی ہوگی۔ اب وقت تھا کہ ہم کسی بھی طرح اس خلا میں سے جو دشمن نے ہمیں بہم پہنچا دیا تھا ساحل کے اس طرف مہذب لوگوں میں پہنچ کر اپنے لیے جائے امان ڈھونڈ سکتے، لیکن ان پر پہنچا جائے تو کیسے؟ میں سوچنے لگا، یہی سوال رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں اکیلا تو ابھی جھاڑیوں کا ایک گٹھا بنا کر پار نکل جاتا، لیکن میرے ہمراہی، انہیں حالات کے رحم و کرم پر بھی تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ بچپن سے اب تک ایک بات میرے لاشعور میں رچی بسی تھی کہ ایک مبارک ساتھ ایسی ضرور آتی ہے جس لمحے دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ میری ماں مجھے بری بات منہ سے نکالنے پر بچپن میں ڈانٹ پلاتے ہوئے ڈرایا کرتی تھی کہ اگر کہیں اس گھڑی میرے منہ سے وہ بات نکلی جب دعائیں اور بد دعائیں دونوں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے تو میری خیر نہیں۔ حالات اچھے بھلے عملی انسان کو بھی کبھی کبھی کنوتی بنا دیتے ہیں۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے ڈھکوسلوں میں ہی پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس لمحے جب میرے ساتھی پردہ غیب سے کسی اسٹیمر کے ظہور میں آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے تو ممکن ہے میری طرح کسی اور کے لاشعور میں بھی یہ بات ہو کہ یہ دعائیں باریاب ہونے کی گھڑی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تب میری ماں کے کہے لفظوں کی صداقت کا گواہ بن کر سمندر کی لہروں پر ماہی گیروں کا وہ اسٹیمر ابھرا جو شاید اس طرف شکار کرنے آ رہا تھا۔ عموماً ماہی گیری کھلے سمندر میں کی جاتی ہے، لیکن میرے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں ابھر آنے والے ان پڑاؤ کے قریب ایک ایسی شاندار مچھلی پائی جاتی ہے جو اپنی لذت میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور جس کے دام بھی منڈیوں میں ماہی گیروں کو عام مچھلی سے زیادہ ہی ملتے ہیں، کیونکہ کلکتہ کے شوقین مزاج رئیس اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ہم خود اس مچھلی کا شکار کرتے اور اسے وہیں بھون کر اس کی لذت سے آشنائی پاتے، لیکن اب تو ہم ڈاواں ڈول دلوں میں امید کی شمع جلائے ماہی گیروں کی کسی ایسی کشتی یا اسٹیمر کے منتظر تھے جو اس طرف شکار کرنے آئے اور ہم اسے شکار کر لیں۔ جب ہماری زندگی بھر کی ریاضتوں کا ثمر بن کر وہ اسٹیمر اس طرف آتا دکھائی دیا، پلان بدل گیا دوستو۔ قدرت نے ہمیں ماہی گیروں کی کسی بستی تک جانے اور وہاں سے اسٹیمر حاصل کرنے کی زحمت سے بچا لیا، اور ہماری مطلوبہ شے خود ہی ہمارے تک آ رہی ہے۔ میں مسکرایا۔ ہم دبک کر آنے والوں کے استقبال کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ دو ملاح تھے اور وہ سیدھے اسی طرف لنگر انداز ہونے کے چکر میں تھے جس طرف ہمارا ڈیرا تھا۔ اسٹیمر کو کنارے سے لگا کر انہوں نے ایک ربڑ کا بلیڈر بغل میں دبایا اور باہر کنارے پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس بلیڈر میں گھٹیا قسم کی شراب تھی جو وہ لوگ خود نکالتے اور جو کلکتہ میں سر عام فروخت ہوتی تھی۔ شراب ان کی زندگی کا ایک لازمی جز تھی جس کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں چل پاتے تھے۔ ہر اچھے اور برے کام کو آغاز ان کے معاشرے میں شراب خانہ خراب سے کیا جاتا تھا۔ دو تانبے کے گلاس اور ربڑ کے ایک بلیڈر کے ساتھ وہ شغل مے نوشی میں مشغول ہو گئے۔ میرے ساتھیوں نے نظروں ہی نظروں میں اجازت طلب کی۔ میں نے انہیں فی الحال منع کر دیا۔ اصل میں چاہتا تھا کہ بیچارے کم از کم اپنے دل کے ارمان تو نکال لیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کم بخت تو وہ گھڑا نوش قسم کے شرابی ہیں جو شام تک پینے کے بعد بھی آؤٹ نہیں ہو سکتے، تو کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم بغیر آواز پیدا کیے ان کے سروں پر پہنچ گئے، اور عین اس لمحے جب ہم موت کے فرشتوں کی طرح ان کے سروں پر براجمان تھے، ان میں سے ایک کی ہم پر نظر پڑ گئی۔ اے کیا ہے سالہ، کون لوگ ہیں تم؟ اس نے بڑی اکڑ سے پولیس والوں کا لہجہ اختیار کیا، اور اس کی بات کا جواب زبانی کے بجائے میں نے عملی طور پر دیا۔ کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضرب نے اس کی کن پٹی کو چٹکا دیا۔ وہ بغیر آواز نکالے سیدھا لیٹ گیا۔ اس کا ساتھی پھٹی پھٹی نظروں سے ابھی اس کے گرنے کا نظارہ ہی کر رہا تھا جب ہمارے ایک مقامی ساتھی نے دونوں ہاتھ پوری طاقت سے اس کے سر کی مخالف سمتوں میں بجا دیے۔ اس کا انجام بھی اپنے ساتھی سے کچھ مختلف نہ ہوا۔ دونوں بے ہوش ماہی گیروں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر ہم وہیں لے آئے جہاں تھوڑی دیر پہلے تک ہمارا قیام تھا، اور چند سیکنڈ میں ان کے جسم کپڑوں سے بے نیاز کر کے ہم نے اپنے چیتھڑوں کی رسیاں بٹ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور خود ان کے کپڑے میں نے اور عثمان نے پہن لیے۔ ہمارے مقامی دوستوں کے کپڑے کسی حد تک محفوظ تھے،
اپنا بچا کچا کھانا اور پانی کی ایک بوتل ہم نے ان کے قریب رکھ دی۔ ان کے 2 ڈھائی گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا، اور اتنے عرصے میں ہم سمندر تو کیا، افق کے اس پار اتر سکتے تھے۔ جب ہم اسلحے سمیت اسٹیمر میں سوار ہو رہے تھے تو یہ باعث اطمینان خیال ہمارے حوصلے ضرور بڑھا رہا تھا کہ دشمن ابھی ابھی اس ایریا کو کنگال چکا ہے، وہ کم از کم یہاں نہیں ہوگا۔ اس کے ارد گرد کہیں ہو تو ہو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم بے پرواہ تھے۔ ہماری لوڈ اسٹین گنیں کسی بھی وقت چند لمحوں کے نوٹس پر حرکت میں آ سکتی تھیں۔ بمشکل آدھ گھنٹے بعد ہم ساحل کے ایک ویران کنارے سے جا لگے۔ اس دوران راستے میں ہم سے کچھ فاصلے پر ماہی گیروں کے اسٹیمر اور لانچیں گزرتی چلی گئیں، لیکن ہم سے کسی نے کوئی تعارض نہ کیا۔ کنارے پر لگتے ہی ہم نے اپنا اسلحہ ضائع کر دیا۔ اب اگر وہ ہمارے کام کا نہیں تھا تو دشمن بھی اس سے کوئی فائدہ کیوں اٹھاتا؟ پھر وہ اسلحہ تو سمندر میں غرق ہو گیا، اور اسٹیمر جس میں ہم نے 15-20 منٹ کی جان توڑ مشقت کے بعد ایک سوراخ پانی داخل ہونے کے لیے بنا دیا تھا، نظر سمندر کر دیا۔ اسٹیمر لہروں کی دوش پر ہماری نظروں کے سامنے ڈوبتا ہوا دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غرق ہو گیا۔ ہماری حالت اس وقت صحرائے گوبی عبور کرنے والے ان مہم جوؤں کی سی تھی جو صحرا میں اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں۔ دھوپ میں جھلستی ریت اور آگ میں تپتی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیاں تندور کی طرح دہک رہی تھیں۔ ہم اس جہنم زار کا ایندھن بنے اس کے اندر ہی اندر گھستے چلے جا رہے تھے۔ صحرا میں سفر کرنے والوں کو تو کسی نخلستان کی امید بھی ہوتی ہوگی، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لمحے میرا دل اپنے استادوں کی عقیدت کے لیے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ طویل صحرائی مشقیں جن سے ہمیں گزرنا ہوتا تھا بے سود نہیں تھی۔ کمانڈو کو کبھی وہ حالات پیش نہیں آتے جن کی امید کی جا سکتی ہو۔ وہاں تو سب کچھ اچانک اور سوچے سمجھے منصوبے کے خلاف پیش آتا ہے۔ حالات اس طرح یکسر پلٹا کھاتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما بھی چکرا کر رہ جائیں۔ پھر یہی اذیت ناک مشقیں جن کی بھٹی سے کمانڈو کو کندن بنا کر نکالا جاتا ہے، اور جنہیں دوران تربیت ہم بسا اوقات فضول سی چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے اس کڑے امتحان سے بامراد کر کے باہر نکالتی ہیں۔ جس قیامت کی کڑی دھوپ سے ہم گزر رہے تھے، اس کا احساس مجھے تو کچھ خاص نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں پر ٹوٹنے والے عذاب کو میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ سورج کا قہر برساتا دیوتا عین ان کے سروں پر دہک رہا تھا۔ اس کی شعاؤں سے اٹھنے والی لپیٹوں سے ان کی ہڈیاں بھی سلگ رہی ہوں گی، لیکن آفرین ہے ان صدق کے پتلوں پر، کیا مجال جو انہوں نے اف تک بھی کی ہو۔ ہم چاروں چپ چاپ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ماحول کچھ عجیب پراسرار اور سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ پہل عثمان نے کی: علی بھائی، جہنم کی آگ یقیناً اسی طرح کی ہوگی۔ اس نے یہ فکرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ بے اختیار ہم سب ہنس پڑے۔ چلو اچھا ہے، دنیا میں ہی اس کا مزہ چکھ لیا، اب مقامی دوست کی باری تھی۔ پھر ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کی طرف فکرے اچھالتے رہے۔ اس سے ماحول کے تناؤ میں کچھ کمی ضرور واقع ہو گئی تھی، یا پھر کم از کم ہماری توجہ بٹ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس جان لیوا سفر کا اختتام ایک سڑک کے نزدیک ہوا تو ہمارے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، حلق خشک ہو چکے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے جسم سے نمی کی آخری نمک بھی نچوڑ لی ہو۔ عثمان کی حالت تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ یہ اس کی قوت ارادی تھی یا پھر انانیت کہ اس نے ہمارے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہ کیا؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے سن اسٹروک نہ ہو جائے۔ یہ سڑک جس تک ہم نے رسائی کی تھی شہر سے بندرگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ سڑک کے کناروں درختوں تلے بے دم ہو کر میرے ساتھی قریب قریب گر پڑے تھے۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہماری سب سے پہلی ضرورت پانی تھی۔ باہر صورت میرے ساتھیوں کو پانی چاہیے تھا، اور کسی بھی لمحے کسی کے تڑک جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پانی آخر لاؤں کہاں سے۔ کبھی کبھی کوئی ٹرک بندرگاہ سے شہر کی طرف یا شہر سے بندرگاہ کی طرف جاتا دکھائی پڑتا تھا۔ ان کو ہاتھ دے کر روکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اول تو یہاں دن دہاڑے ہی لوٹ مار کی ایسی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں کہ کوئی ٹرک ڈرائیور رکنے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتا۔ پھر ہمارے حلیے بھی کچھ ایسے شریفانہ نہیں تھے کہ کوئی ہم پر ترس کھانے کا رسک لے سکے۔ شام کے وقت اس سڑک پر ٹریفک بہت بڑھ جاتی تھی، کیونکہ سمندر کنارے بنے عیاشی کے اڈوں، نائٹ کلبوں اور جوا خانوں کی دنیا رات ہی میں آباد ہوتی تھی، اور شام کے بعد پولیس کی گشتی گاڑیوں میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہو جاتا تھا۔ ادھر میرے ساتھیوں کی پتلی حالت مجھے شام ڈھلنے کا انتظار کرنے کی مہلت دینے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوراً اور ابھی کرنا تھا۔
مجھے بےقراری سے کسی بھی ایسی گاڑی کا انتظار تھا جس پر سوار ہو کر ہم شہر کو جا سکیں۔ دو تین ٹرک مزید گزر گئے، ہم ہاتھ ہلا ہلا کر رہ جاتے، کوئی ہماری فریاد پر کان نہ دھرتا۔ ہر مرتبہ جب کوئی گاڑی دور سے آتی دکھائی دیتی، میرے ساتھیوں کے چہروں پر امید کی ایک لہر دوڑنے لگتی، اور جب کوئی ٹرک ہمیں نظر انداز کر کے فراٹے بھرتا گزر جاتا تو اپنے آپ سے دم توڑ دیتی۔ اس مرتبہ دور سے ایک کار دکھائی دی، میں نے اپنے ساتھیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپ جانے کا اشارہ کیا اور خود سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ یہ کوئی پرائیویٹ کار تھی جو مالک کی بدقسمتی سے کسی کام سے شہر سے بندرگاہ کی سمت آ رہی تھی۔ جب اس کا اور میرا فاصلہ کم ہو گیا تو میں نے نفسیاتی حربہ آزمایا اور سڑک کے عین درمیان میں آ کر اسے روکنے کے لیے ہاتھ ہلانے لگا۔ کار ڈرائیور اس اچانک آفت سے گڑبڑا گیا، اس نے بہت تیز بریک لگائے تھے، میں بھی تھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے گردن باہر نکال کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا جناب، ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے اس کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ فقرہ نہایت عاجزی سے انگریزی زبان میں ادا کیا تھا۔ ہم کیا کریں؟ اس نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیا۔ میں اب آہستہ آہستہ کھڑکی کے نزدیک اس کے بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ دیکھیے صاحب، ادھر ہمارا لانچ ڈوب گیا ہے، بڑی مشکل سے ہم جان بچا کر یہاں تک آیا ہے۔ ہمارے ساتھیوں کا حالت بہت نازک ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سے سمندر کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی کا انجن بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب سنوں، میں نے پاؤں زمین پر جمایا اور دروازے کا لاک دبا کر اتنی پھرتی سے کھولا کہ کار سوار، جس کا ایک بازو بھی گردن سمیت باہر لٹک رہا تھا، دروازے کے ساتھ ہی باہر آ گرا۔ اے دادا گیری کاہے کو کرتا ہے؟ اس نے زمین پر لیٹے لیٹے چلایا۔ میں نے گردن سے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ دھان پان سا آدمی تھا، بیچارہ ایک ہلکی سی چپت ہی سے پاؤں چھوڑ گیا۔ میرے ساتھی دوسرے ہی لمحے سر پر موجود تھے۔ بے ہوش کار مالک کو انہوں نے پچھلی سیٹ پر اپنے درمیان میں اس طرح بٹھایا کہ وہ دور سے نارمل ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ میں نے خود سنبھالی۔ میرے ساتھ آگے ایک مقامی دوست بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم فراٹے بھرتے نتائج سے بے پرواہ شہر کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک جگہ پانی مل گیا۔ میرے صبر صبر کہتے کہتے میرے تینوں ساتھیوں نے انتہائی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ پانی نے آب حیات کا کام کیا۔ ہم نے منہ ہاتھ دھو کر کچھ حلیہ وغیرہ درست کیا۔ عثمان کی حالت بھی خاصی سنبھل چکی تھی۔ اب ہم شہر کے نزدیکی چیک پوسٹ تک پہنچ چکے تھے۔ چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ہم رک گئے۔ کار کو اس کے مالک سمیت سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک طرف کھڑا کر دیا اور ہم پیدل ایک شارٹ کٹ سے شہر میں داخل ہو گئے۔ ابھی خاصی کرنسی میرے پاس موجود تھی۔ پہلے ہم نے اپنے حلیے بدلے، حجام کی دکان سے باری باری اپنی اصل شکل میں واپس لوٹے اور ریڈی میڈ کپڑے پہن کر اگلے لایا عمل پر غور کرنے لگے۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے میرے مقامی ساتھی نے مخصوص نمبر گھما کر اپنے مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ وہ بیچارے ہمارے لیے ابھی تک لکشمی کانتا پور کے قرب و جوار میں دھکے کھا رہے تھے۔ جب انہیں ہمارے بخیر و عافیت ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یقیناً سجدہ شکر گزارا ہوگا۔ ہمیں وہیں ٹھہرنے کا کہا گیا جبکہ ہمارے دونوں مقامی دوست رخصت ہو گئے۔ اپنوں سے علیحدہ ہونے کا لمحہ خاصا دل گداز ہوتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جب ہم موت کی شاہراہ پر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سنگ سنگ چلے تھے۔ پچھلے کچھ گھنٹوں کی رفاقت میں ہم ایک دوسرے کو اپنا برسوں کا شناسہ جاننے لگے تھے۔ جدا ہوتے وقت ہم سب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، لیکن ہم جانتے تھے کہ ایسا ازل سے ہوتا آیا ہے اور ابد تک ہوتا رہے گا۔ ہمارا بس اتنا ہی سنگ ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے سے چند گھنٹوں کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دیتے ہیں اور اپنی امر یادیں چھوڑ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر قسمت ہی سے ہم زندگی کے کسی موڑ پر آپس میں دوبارہ پرانی یادیں زندہ کرنے کو ملتے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار یہی ہے کہ دو ایجنٹوں کا آپس میں کم سے کم ملاپ ہو۔ ممکن ہے وہ اپنی فطرت یا تجسس کی عادت سے مجبور ہو کر ایک دوسرے کی اصلیت جاننے کی کوشش کریں، جو دونوں ہی کے لیے نہیں بلکہ وہاں موجود سارے گینگ کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ دراصل انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہی کچھ ایسا پیچیدہ اور عجیب سا ہوتا ہے کہ یہاں کڑی سے کڑی مل کر زنجیر تو بنتی ہے، لیکن ایک کڑی کی معلومات بس اپنے حد تک ہی ہوتی ہیں۔ اگر اس کو خود سے آگے یا پیچھے تانک جھانک کرنے کا موقع تفنن تباہ کے لیے بھی دیا جائے تو وہ آگے پیچھے سب کو لے ڈوبے۔ یہاں لوگ اپنی سلامتی کے لیے بھی دوسروں سے متعلق جانکاری حاصل کرنے سے گریز برتتے ہیں۔ ہاں، ایک جان نثاری اور جان سپاری کا جذبہ ایسا ضرور ہے جو ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا جاتا ہے۔ وہ سب اپنے آپ کو ایک جسم اور ایک جان سمجھ کر کام کرتے ہیں
انہیں خود سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شاندار کار ہمارے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ اس میں سے ایک وجیح اور باروب نوجوان اتر کر ہماری طرف آیا۔ ہم نے باتوں ہی باتوں میں کوڈ ورڈز کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے کو اپنی آشنائی بہم پہنچائی۔ پھر ہم دونوں نووارد کی آرام دہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شاندار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہوٹل سے پہلے ہماری کار ایک بارونق اسٹور پر رکی، جو ان لوگوں کا ہی شاید کوئی اڈا تھا۔ نوجوان نے بڑے مؤدب لہجے میں ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور ہمیں ساتھ لے کر وہ اس اسٹور میں گھس گیا۔ شاید وہ اس اسٹور کا مالک تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگ مؤدب ہو گئے۔ ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی کہ کسی نے ہماری طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہی یہاں کا اصول تھا، یا پھر وہ سارے اس کے اپنے آدمی ہی ہوں گے۔ نوجوان ہمیں دکان کے ایک کونے میں بنے چھوٹے سے لیکن خاصے بڑے خوبصورت کیبن میں لے آیا۔ یہ اس کا دفتر تھا، جس کے باہر اسٹول پر ایک گورکھا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی مؤدب ہو گیا۔ پھر اس نے ہی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا اور ہم تینوں بڑی تمکنت سے چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے تو جناب آپ صاحبان کپڑے تبدیل کر لیں۔ اس نے ایک کونے میں لگی الماری کی طرف اشارہ کیا، جس میں بڑی نفاست سے مختلف سائز کے قیمتی جوڑے لٹک رہے تھے۔ شاید یہ جگہ خصوصی طور پر انہی مقاصد کے لیے تھی۔ ہم نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر باری باری کپڑے بدلے۔ اس دوران وہ میری اور عثمان کی موجودگی سے بے پرواہ مختلف فون نمبروں پر انگلیاں گھماتا اور مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کرتا رہا۔ آپ لوگ کچھ پینا پسند کریں گے؟ ہمارے فارغ ہوتے ہی اس نے دریافت کیا۔ اوکے، اٹ از آل رائٹ، میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اب تک خاصا علم غلم ہمارے میدوں میں پہنچ چکا تھا۔ عثمان کی طرف سے تو ابھی تک مجھے تشویش تھی۔ ٹھیک ہے سر، اپنے بریف کیس اٹھا لیجئے۔ اس نے میز کے ایک کونے میں رکھے 2 بریف کیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے باری باری شکریہ کہہ کر بریف کیس تھام لیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دوسرے اور خاصے مہذب حلیے میں کیبن سے برآمد ہوئے تھے، لیکن اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ بات یہاں کے معمولات کا حصہ ہے۔ کسی نے حیرت ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی پہلے کی طرح اس مرتبہ کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ البتہ وہ سب دوبارہ پہلے کی طرح باادب ضرور ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ ہماری گاڑی کلکتہ کے انتہائی شاندار ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ہوٹل سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا، اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ہم اسی سڑک سے ہوٹل کی طرف محو خرام تھے جس راستے سے تھوڑی دیر پہلے کار چھین کر گزرے تھے۔ وہی چیک پوسٹ تھی جس کے کچھ فاصلے ہی سے ہم واپس پلٹ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہمارے ساتھی نے کار کو بریک ضرور لگائے تھے، لیکن کیا مجال جو کسی نے اس کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش بھی کی ہو۔ شاید وہ اسے پہلے ہی سے جانتے تھے۔ جائیے صاحب، ایک باوردی گدھے نے اسے قریباً سلوٹ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایک مسکراہٹ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خود بخود ہم دونوں کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ جہاں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کار اور اس کے مالک کو چھوڑا تھا، کار اپنے مالک سمیت غائب تھی۔ شاید اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا۔ میں نے بے ہوشی کا انجیکشن بھی تو معمولی سا ہی دیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں ہم جان چھپانے کے لیے مارے مارے پھر رہے تھے، اب وہیں لوگ ہمارے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے کھڑے تھے۔ پھر مجھے جلد ہی اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ابھی ہم چیک پوسٹ سے بمشکل 1.5-2 میل دور ہی پہنچے تھے جب ہمارے عقب میں پولیس کی تیز رفتار جیپ کا سائرن گونجنے لگا۔ پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ شاید کسی نے چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہمیں پہچان لیا ہے اور اب پولیس ہمارے استقبال کو آ رہی ہے، لیکن جب ہمارے میزبان نے ہارن کی آواز پر گاڑی کی رفتار دھیمی کر دی اور ایک پراسرار مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں پر اٹکھیلیاں کرنے لگی، تو میں مطمئن ہو گیا۔ ہمارے میزبان نے گاڑی سڑک کے ایک کنارے پر پارک کر دی اور پولیس کی جیپ کا انتظار کرنے لگا۔ جیپ بھی اس کے قریب ہی آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک سب انسپیکٹر نکل کر آ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر پاٹل، ہاؤ آر یو سر؟ اس نے خاصی بے تکلفی سے ہمارے میزبان سے جھک کر مصافحہ کیا، جو ابھی تک ایک شان بے نیازی سے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرا کار سے باہر نکالے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ اوکے فائن، مسٹر پاٹل نے، جو ہمارا میزبان تھا، مختصر سا جواب دیا۔ سر، انسپیکٹر نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہمارے میزبان نے اس کے منہ سے اس کی بات چھین لی۔ مسٹر سکسینہ، آپ کا تحفہ ڈگی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ سے چابی نکال کر اسے تھما دی۔ خود وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر جمع بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر چابی تھام کر سر جھکاتا پیچھے ہٹا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر جب وہ واپس پلٹا تو اس کے کان کی لوئیں بھی خوشی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں شیمپین کی ایک بوتل تھی جسے تھینک یو کہہ کر اس نے اب تک 2-3 مرتبہ چوما تھا۔ وہ ندیدے بچوں کی طرح جو مٹھائی لے کر خوشی سے ناچنے لگتے ہیں،
خوش ہو رہا تھا۔ یو آر گریٹ مسٹر پائل، اس نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ ہم یاروں کے یار ہیں مسٹر سکسینہ، یہ اپنے جوانوں کو بھی دے دو۔ اس نے جیب سے 100 کے 2-3 نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ کیا ضرورت ہے مسٹر پائل؟ انسپیکٹر نے پیشہ ور عورتوں کی طرح نوٹ تھامتے ہوئے دانت نکالے۔ اس کے جوان اس دوران جیپ میں بیٹھے گردنے موڑے ٹکٹکی باندھے مسٹر پاٹل کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اکثر کتوں کو اسی طرح ہڈی پھینکتا رہتا تھا۔ اپنا حصہ پا کر ان کی باچھیں بھی کھل گئیں، اور جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ سب ایک قطار میں کھڑے با جماعت ہمیں سلام کر رہے تھے۔ فائن، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں جناب۔ اس نے انکسار سے گردن جھکا دی، اور ہمیں لے کر وہ سیدھا اس شاندار ہوٹل کے پارکنگ لاؤنج میں جا پہنچا جہاں سپائی ماسٹر ہمارے منتظر تھے۔ ان کی نظریں کمرے کے دروازے پر ہی جمی تھیں۔ گہری گندمی رنگت، آدھے سر میں چمکتی چاندی، آنکھوں پر سیاہ گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ جس نے کلوں کی ہڈیاں بھی چھپا رکھی تھیں، شاندار سوٹ، اور ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی قیمتی ہیرے کی انگوٹھیاں، اور ان میں پھنسا سگار۔ ایک مرتبہ سے زیادہ ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گہرے شیشے کی دیوار کے پیچھے سے جھانکتی آنکھیں مقابل کے جسم سے آر پار ہو جائیں گی۔ جب انہوں نے السلام علیکم کہہ کر مجھ سے ہاتھ ملایا تو ایک سنسناہٹ سی میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے دوبارہ ان کے چہرے کا پہلے کے سے بھرپور انداز میں جائزہ لینے کی ہمت نہ کی۔ مسٹر علی، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے اور عثمان کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فی الحال تو ویسے ہی ہیں جناب، میں نے احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ جواب میں ان کا ہلکا سا کہا بلند ہوا۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ یہ کیا وہی صاحب ہیں جو اس سے پہلے ایک فقیر کے روپ میں مجھے دیدار بخش چکے تھے۔ تھوڑی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ پاٹل ایک کونے میں بیٹھا اگلے حکم کا منتظر تھا۔ پھر کافی آئی، اور کافی پینے کے بعد انہوں نے پاٹل سے کہا، مسٹر عثمان کو ان کا کمرہ دکھا دیں۔ آپ فی الحال صرف آرام کیجئے۔ پہلی دفعہ براہ راست وہ عثمان سے مخاطب ہوئے تھے۔ اصل میں ہم جو گفتگو کرنے والے تھے اس میں عثمان کی موجودگی مانی تھی۔ انہوں نے اتنے شائستہ طریقے سے عثمان کو رخصت کیا کہ میں نے ہی نہیں، عثمان نے بھی بالکل محسوس نہ کیا۔ خود عثمان بھی یہاں خاصی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اس کو ہلکی ہلکی حرارت تھی۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تھا۔ کلکتہ میں یہ میری اور عثمان کی آخری ملاقات تھی۔ عثمان کے جاتے ہی انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور ایک انتہائی حفاظت سے رکھا کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ ہیڈ کوارٹر سے میرے نام، تازہ ہدایات اور اگلے مشن سے متعلق خط تھا، جس کے اوپر اور نیچے سرخ روشنائی سے ہدایات کی گئی تھیں کہ اسے پڑھتے ہی فوراً ضائع کر دیا جائے۔ عثمان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور یوں بھی اب اس کی یہاں موجودگی کا جواز باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے مقامی دوستوں سے منسلک رہ کر کام کرنے کے احکامات موصول ہوئے تھے۔ نئے مشن وقتاً فوقتاً مجھے یہیں بریف کیے جانے تھے۔ میں نے احکامات پڑھتے ہی باتھ روم میں جا کر سگریٹ لائٹر کی مدد سے کاغذ کو جلایا اور فلش میں بہا دیا۔ آتما سنگھ تمہارا بہترین کور ثابت ہوگا مسٹر علی۔ میرے باہر نکلتے ہی سپائی ماسٹر مجھ سے گویا ہوئے۔ مجھے ان کی اس بات پر قطعاً حیرانی نہ ہوئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ وہ میرے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بے حد ضروری بھی تھا، اس لیے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں انہیں خاصی شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو اچانک اس سے ٹکرا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کر چکے ہو۔ وہ بہت قیمتی مورا ہے مسٹر علی۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس کے گرد جال بنا، لیکن ہر دفعہ کسی چکنی مچھلی کی طرح وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تم نے نادانستگی میں بہت بڑا مارکا سر کیا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے مضبوط قلعے کی مانند ثابت ہوگا، جس میں پناہ لینے کے بعد ہم تمام بیرونی خدشات سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ تم نے سکھوں کے امور پر خصوصی مہارت دوران تربیت حاصل کی ہے۔ آج تمہاری صلاحیتیں بروئے کار لانے کا وقت آ گیا ہے۔ آتما سنگھ تمہاری کمین گاہ ہے مسٹر علی۔ تم وہیں سے نکل کر شکار پر جھپٹو اور وہیں واپس چلے آؤ۔ اس کے دل میں گھر کرنے کے لیے بہت کچھ کر گزرو۔ یہ ملک و قوم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری۔ انہوں نے بڑی چابک دستی سے پاٹل کی اصل شخصیت کو چھپا لیا تھا۔ سر، مجھے آپ انشاءاللہ ہمیشہ ایسا ہی پائیں گے۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ تھینک یو مائی بوائے۔ انہوں نے میرے انسٹرکٹر کی طرح میری پیٹھ تھپکی۔ اس لمحے وہ مجھے واقعی اپنے سر محسوس ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ہم اپنا لایا عمل طے کرتے رہے، پھر وہ فون اٹھا کر پاٹل کو ہدایات دینے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے کمرے میں تھا۔ تمہارا دوست بخیریت ہے اور انشاءاللہ 2-3 روز تک ڈھاکہ پہنچ جائے گا۔
ابھی اسے آرام کی بھی ضرورت ہے، تم بہرحال سولجر ہو۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے تشفی دی۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے عثمان سے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہ ہوتی، بلکہ توقعات کے عین مطابق ہوتا۔ مسٹر پاٹل تمہارے بہترین دوست ثابت ہوں گے، مسٹر امرجیت سنگھ، انہوں نے پاٹل کا اور میرا نیا تعارف کروایا۔ ویلکم ٹو یو سر، پاٹل نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا۔ ان کے اس فکرے میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اب میں پاٹل پر ہر طرح اعتماد کر سکتا تھا۔ پھر اسپائی ماسٹر رخصت ہو گئے اور ہم دونوں وہیں رہ گئے۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اس سے عثمان کے متعلق دریافت کروں یا نہ کروں، کہ اس نے خود ہی میرے منہ کی بات چھین لی۔ آئیے مسٹر عثمان سے ملتے ہیں، اور میرا ہاتھ بے تکلفی سے پکڑ کر وہ مجھے کمروں کی اس قطار کے سامنے سے گزارتا عثمان کے کمرے کے سامنے آ گیا۔ دروازے پر مخصوص دستک دے کر ہم نے دروازہ کھلوایا۔ عثمان کو ڈاکٹر انجیکشن اور کچھ دوائیں دے کر آرام کی ہدایت کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وہ بھی سونے کے موڈ میں نظر آتا تھا۔ مسٹر عثمان آج یہیں آرام کریں گے، کل واپس جائیں گے۔ پاٹل کے منہ سے عثمان نے غالباً پہلی مرتبہ یہ اطلاع وصول کی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ اس خبر سے خاصا غم زدہ ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے معمول کی کاروائی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں اس سے الگ ہوتے ہوئے میں ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ میرے دوست، تم نے واقعی اپنا حق ادا کیا۔ میرے خیال سے اس طرف تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ علی بھائی، ہم سب تمہارے منتظر رہیں گے۔ ایک ایک لمحہ غنیمت تھا۔ وہ بالآخر کہہ ہی گیا، میں ضرور آؤں گا، تم سب سے ملنے آؤں گا۔ میں تم لوگوں کو کبھی نہیں بھلا سکوں گا عثمان بھائی۔ اس وقت مجھے اپنا لہجہ خود اپنے لیے اجنبی سا لگا تھا۔ اچھا، میرا خیال ہے اب تم عیاشی کرو۔ میں نے آرام دہ بستر اور ایئر کنڈیشنر کی طرف اشارہ کر کے ماحول کو غیر سنجیدہ کرنا چاہا۔ میرے ساتھ ہی پاٹل نے بھی ہلکا سا کہکہ لگا کر میرا ساتھ دیا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ عثمان کے ہونٹوں سے پھسل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رخصت ہو گئے۔ گھر میں سب تک میری نیک تمنائیں پہنچا دینا۔ خدا حافظ، میں نے دروازے میں پہنچ کر مڑتے ہوئے کہا۔ اس لمحے میں اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں باہر نکل گیا اور آہستہ آہستہ کمروں کی قطار کے سامنے سے گزرنے لگا۔ پاٹل کی آمد تقریباً 1-1.5 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ وہ غالباً عثمان کو آخری ہدایات دے کر آیا تھا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ اصولاً مجھے عثمان کو اور عثمان کو مجھے بھول جانا چاہیے تھا، اور نہ تو ہم ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کر سکتے تھے، نہ ہی ایک دوسرے سے کلکتہ میں اب مل سکتے تھے۔ ہوٹل سے واپسی پر بھی پاٹل کے ساتھ ملازمین کا رویہ خاصا مہذبانہ اور شناسا قسم کا دکھائی دیا۔ اسپائی ماسٹر اور پاٹل کے تعلقات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے اسپائی ماسٹر کا خصوصی قرب حاصل ہے، لیکن مجھے ابھی تک اس نے جناب ہی سے مخاطب کیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ میں اس کا سینئر ہوں۔ پھر مجھے خود ہی اس بات کی سمجھ آ گئی، ممکن ہے یہ ڈھونگ بھی اس کی شخصیت پر پردہ ڈالنے کے لیے رچایا گیا ہو۔ یہ ان لوگوں کی بڑی فراخ دلی تھی کہ انہوں نے ایک نئے ایجنٹ کو، جس کے قدم ابھی تک کہیں نہیں جمے تھے، اپنے 1-2 انتہائی اہم ٹھکانوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایسا عموماً اسی صورت میں کیا جاتا ہے جب یا تو حالات انتہائی سنگین نوعیت کے ہوں، یا پھر زلف کے سر ہونے تک کے انتظار کی مہلت نصیب نہ ہو، کیونکہ کسی ایجنٹ کے متضاد معاشرے میں اسٹیبلش ہونے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ غیر مہذب نیا ماحول، نئے لوگ جن کی محبتوں اور نفرتوں کا انداز بھی یکسر مختلف ہو، ان میں خود کو کھپانا، ان کی توجہ حاصل کرنا، ان کی شناخت اپنانا کوئی ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ دوران تربیت ہمیں جن حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، عملی میدان میں حالات اس سے اکثر مختلف پیش آتے ہیں۔ تب سکھلائے گئے لگے بندے اصولوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی بصیرت کے مطابق بڑے اہم اور خطرناک فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی تک اپنے محسن سر کے وہ الفاظ نہیں بھولے تھے جنہوں نے کراچی سے روانگی کے وقت مجھے کہے تھے کہ حالات تربیت کے مطابق ہی پیش نہیں آتے۔ میرے ذہن میں جاسوسی کی کلاس کے محترم استاد کا وہ فرمان ہمیشہ زندہ رہا، اچھا جاسوس مواقع خود پیدا کرتا ہے۔ پیدا شدہ مواقع سے فائدہ اٹھانا کچھ اتنا بڑا کارنامہ نہیں۔ میں پاٹل کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اور وہ مجھے کلکتہ کے گلی کوچوں، مختلف حساس مقامات جہاں عموماً سیکیورٹی والے موجود رہتے تھے، اچانک خطرے میں گھر جانے کی صورت میں قریبی سیف ہاؤس تک رسائی کا طریقہ اور اپنے بزنس سے متعلق مختلف نوعیت کی معلومات بہم پہنچا رہا تھا۔ آپ ضرورت محسوس کریں تو آتما سنگھ سے میرا تعارف
اپنے بہترین دوست کی حیثیت سے کروا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کا تعارف بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اطلاعات کے مطابق ہم لوگ بھی اسی قسم کا دھندا کرتے ہیں جس قسم کا آتما سنگھ۔ ویسے ہمارا زون اس سے بالکل علیحدہ ہے، اتنا الگ کہ ہمارے آپس میں ٹکراؤ کے امکانات شاید کبھی پیدا نہ ہو سکیں۔ پھر ہم بہترین دوست بھی تو ہیں۔ اس نے میرے کندھے کو کسی قدر بے تکلفی سے تھپ تھپایا۔ شکریہ مسٹر پاٹل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر امرجیت سنگھ، میرے خیال سے آپ کو یہاں ڈراپ کر دیا جائے، اس سے آگے کا سفر آپ خود کریں۔ گیانی جی آپ کے اچانک غائب ہونے پر شاید پریشان ہو، اور ہاں، بات کرتے کرتے جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، اوما سے بچے رہیے، اس کے کئی روپ ہیں، ممکن ہے کسی روپ میں وہ آپ سے مل بھی چکی ہو۔ میں اسے اس بات کا کیا جواب دیتا، اسے کیسے بتاتا کہ ہمارا بھرپور تعارف ہوتے ہوتے بچا ہے، وہ بھی قدرت کی مہربانی سے، ورنہ اوما نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوکے مسٹر امرجیت، گڈ لک۔ ایک جگہ کار کھڑی کر کے اس نے مجھے اتار دیا۔ سورج اجالوں سے ظلمتوں کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکا تھا جب میں کلکتہ کی ماڈرن آبادی میں بنے گیانی آتما سنگھ کے بنگلے کے دروازے پر لگی گھنٹی بجا کر اندر سے کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کو اگر کوئی تھوڑے دل والا دیکھ لیتا تو بجائے کچھ کہنے کے فوراً بھاگ جاتا۔ اس کا قد بلا مبالغہ 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ سیاہ رنگ اور چوڑے چکلے سینے پر رکھے فٹ بال نما سر میں مہارت سے فٹ کی ہوئی سفید گول گول آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ گیانی جی سے ملنا ہے، میں نے بغیر اس کے روب میں آئے جواب دیا۔ بھاگ جا، اس نے اپنے لمبے بازو سے ایک طرف اشارہ کیا۔ اندر دفع ہو جاؤ اور امرجیت سنگھ کی آمد کی خبر دو۔ میں نے اپنے لہجے کو خاصا باروب بنا لیا۔ اس نے بڑی حیرت سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا، شاید وہ میری دماغی حالت جاننا چاہتا تھا۔ سنتے نہیں، میں نے دوبارہ اسے ڈانٹا۔ ٹھہرو، اس نے کھٹاک سے دروازہ دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا۔ دوبارہ اس کی واپسی اسی دشمن ایمان اوما کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے متعلق پاٹل نے مجھے خصوصی ہدایات دی تھیں، اور جس کی آتش فشانیوں کا دور ہی سے صحیح تھوڑا بہت تو میں بھی نظارہ کر چکا تھا۔ آپ آئیے مہاراج جی، آئیے۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ اس روز مہذب لباس میں خاصا شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا، اتنا بھلا کہ کلکتہ جیسے شہر میں کوئی بھی خاتون مجھ سے متعارف ہونے میں فخر محسوس کر سکتی تھی۔ کیسی ہو؟ میں نے بڑے غیر سنجیدہ سے لہجے میں دریافت کیا۔ تھینک یو سر۔ اس کا لہجہ پہلے سے خاصا مختلف تھا۔ اس ملاقات میں تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میری کوئی زر خرید لونڈی ہو۔ شاید گیانی نے اسے خاص ہدایات دی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں اس پرتکلف ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ اس نے بڑی دل ربائی سے جھکتے ہوئے اپنے تمام نقوش اجاگر کر کے مجھے سامنے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ کیا پئیں گے مہاراج؟ وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹ رہی تھی۔ گیانی جی کہاں ہیں؟ میں نے اس کی پیشکش کو جیسے نظر انداز کر دیا۔ امرجیت جی اس گھر میں تو کیا، سارے شہر میں بھی شاید کوئی آپ کو اس سوال کا جواب نہ دے سکے، بلکہ یہاں کوئی ایسا سوال پوچھتا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ کچھ سنجیدہ ہو چلا تھا۔ اچھا، پھر چائے لے آؤ، میں نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور وہ مسکراتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں میز پر رکھے انٹرکام پر اس نے کسی کو چائے لانے کو کہا اور واپس آ گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شکریہ جناب، اس نے صوفے پر بیٹھنے کے بجائے ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے قابو کرنا چاہا۔ ہاں، لیکن مجھے معافی چاہتے ہوئے کہنے دیجئے کہ ممکن ہے کہ آپ کی ہر بات کا میں جواب نہ دے سکوں۔ اصل میں آپ ابھی نئے نئے ہیں، جلد ہی آپ کو یہ علم بھی ہو جائے گا کہ یہاں سوال جواب بھی مخصوص قسم کے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ بات ہنستے ہنستے کہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں چھپے خطرے کو میں نے بخوبی بھانپ لیا تھا، اور وہ مجھے اشارے کنائے میں وہ سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی جو شاید وہ اپنے ہونٹوں پر کبھی بھی نہ لا سکتی۔ گیانی جی کے ساتھ تم کب سے ہو؟ میں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے 4-5 سال سے۔ تمہارے فرائض کی نوعیت کیا ہے؟ سوری۔ اوکے، ممکن ہے یہ کچھ پرائیویٹ قسم کی بات ہو۔ میں نے اسے چڑھا کر جواب حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ تو ٹھس ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اچھا، گھر والوں کو میرے آنے کی اطلاع تو دو، میں نے اس سے کہا۔ جناب، اس طرف صرف 2 ملازمین کو جانے کی اجازت ہے۔ جیسے ہی وہ یہاں آتے ہیں میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ بس یہی میں جاننا چاہتا تھا۔ گیانی واقعی خاصا پر اسرار ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی شخصیت پیاز کے چھلکوں کی طرح طے در طے تھی۔ ہر نئے پرت کے نیچے سے اس کا نیا روپ نمودار ہوتا تھا۔ کبھی وہ وحشی درندہ دکھائی دیتا
تو کبھی سچائی کا روپ دھار لیتا۔ وہ ایک دکھی دل غمزدہ باپ بھی تھا، اور بچوں سے ان کے ماں باپ چھین لینے میں کوئی کباہت بھی محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ روزانہ گرنتھ صاحب کا پاٹھ کرتا تھا، اور اوما جیسی داشتائیں بھی اس کے ہاں پل رہی تھیں۔ اس کی بیوی اور امرت کور کو دیکھ کر عقیدت سے انسانی نظریں جھک جاتی تھیں۔ ایک تقدس ماب سا روب دوسرے پر طاری ہونے لگتا تھا، اور ایک یہ گیانی تھا جس نے اپنے نوابانہ ٹھاٹ باٹ والے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں نیم اریا عورتوں کے بت سجا رکھے تھے، اور دوسرے کونے میں گرو نانک اور گرو گوبند سنگھ کے قد آدم پورٹریٹ، جس کے نیچے اکثر عود سلگا رہتا تھا۔ کیسا جابر تھا یہ شخص کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے ملازمین اس کے حکم کے مطابق ہی بات کرتے تھے۔ میری اس سے 2 مختصر سی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اس سے محبت کروں یا نفرت۔ کہاں کھو گئے مہاراج؟ اوما نے مجھے سوچوں کے بھنور سے باہر کھینچا۔ کہیں نہیں، تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے ذرا زیادہ ہی لمبی کر دی تھی۔ جھوٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ مطلب؟ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پاٹل کا وہ فکرہ میرے ذہن میں چکرانے لگا۔ اس کے کئی روپ ہیں، جانے پاٹل نے اس کا کون سا روپ دیکھ لیا تھا۔ اسے واقعی گیانی آتما سنگھ کی سیکٹری ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی طرح کئی روپ رکھنے والی، اور اسی کی طرح پراسرار، عجیب و غریب، نہ سمجھ میں آنے والی۔ مطلب کچھ نہیں، بس یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب کوئی مرد جھوٹ بولے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس نے میری بات ہنسی میں اڑا دی۔ اتنے میں ایک نہنگ سکھ اس طرف آتا دکھائی دیا۔ ہم دونوں اسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ 20-22 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ بابا جی، اندر پیغام پہنچا دیں، سردار امرجیت سنگھ آئے ہیں، اس نے نہنگ سکھ کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا۔ اوشیہ، یعنی ضرور، یہ کہہ کر وہ انہی قدموں لوٹ گیا۔ ہم دونوں ہی چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائے کچھ سوچ رہے تھے۔ غالباً وہ بھی میرے متعلق ہی سوچ رہی ہوگی۔ اس کے چہرے پر وہی دعوت نما مسکراہٹ ابھی تک سرسرا رہی تھی۔ شاید بعض معاملات میں گیانی جی نے اسے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ اب میرا اندازہ غلط ثابت ہونے لگا تھا۔ گیانی آتما سنگھ نے اسے میرے متعلق تاڑا ہو۔ ایک بات ہے مسٹر امرجیت، اگر آپ نے یہاں رہنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آپ کو یہاں کی ہر شے سے واسطہ پڑے گا، مجھ سے بھی۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو یہی لہجہ اختیار کرتی۔ شاید انانیت کی جنگ ہارنا عورت کو کبھی قبول نہیں ہوتا۔ شریمتی اوما دیوی جی، میں نے آج سے پہلے زندگی اپنی مرضی سے بتائی ہے، اور آج کے بعد بھی ایسے ہی عزائم رکھتا ہوں۔ میرے لہجے میں چیلنج کی کاٹ تھی، لیکن وہ کمال چالاکی سے ترا دے گئی۔ شاید اس مرحلے پر مجھ سے الجھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہاں آنے سے پہلے بڑی بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خیر، وقت بہرحال بہترین منصف ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اس نے یہ فکرہ قدرے مسکرا کر ادا کیا تھا۔ اس میں چھپے مفہوم سے مجھے بہت پہلے سے آشنائی حاصل تھی۔ نہنگ سکھ واپس آ گیا تھا۔ آئیے مہاراج جی، اس نے قدرے جھک کر مجھے ایک دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر میں اس آنگن میں کھڑا تھا، جس میں داخل ہوتے ہی مانوس سی اپنائیت کا احساس ہونے لگتا تھا، جس میں قدم رکھتے ہی اپنے گاؤں کی ہریالیوں سے سجی پگ ڈنڈیوں پر بھاگنے لگتا، اور اس دوڑ کا اختتام ایک ایسے ہی گھر کے آنگن میں ہوتا تھا، بالکل ایسا ہی گھر جس میں ایک فوجی کسان تھا، ایک ماں تھی اور ایک بہن۔ اس گھر کی طرح ان کے آنگن کا دیپ بھی اپنی روشنیاں لیے کہیں دور ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ وہ بھی اس گھر کی ماں کی طرح اپنی آنکھوں کی جوت جگائے اپنے نور بصیرت کے منتظر تھے۔ ان کا امرجیت بھی ان سے دور تھا، اور جن ماؤں کے امرجیت ان سے دور ہوں، ان کے کلیجوں سے کیسی کیسی ہوک اٹھتی ہے، اس کا اندازہ مجھے گیانی آتما سنگھ کے گھر والی کی آغوش میں سما کر ہوا۔ پیری پہنا ماں جی، یعنی پاؤں لگتا ہوں ماں جی۔ میں نے جھک کر ہندو رسوم کے مطابق اس کے پاؤں چھو کر اسے پرنام کرنا چاہا، لیکن ماں جی نے لپک کر مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میرا لال، میرا شیر، میرا امرجیت سیاں، ہر لفظ میں اس کا خون جگر شامل تھا۔ کتنا ہولناک ہوتا ہے وچھوڑے کا روگ، اور کتنا وشال سینہ ہوتا ہے ماؤں کا، جو اتنے بڑے غم کو اندر سمائے رکھتا ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں بہت یاد آئی، اور ساتھ ہی اس بات کا افسوس ہوا کہ میں نے یہاں اپنا تعارف آخر امرجیت ہی کے نام سے کیوں کروایا تھا۔ گیانی آتما سنگھ کو بتانے کے لیے میرے پاس ایسے سینکڑوں نام اور بھی موجود تھے، لیکن قدرت بھی تو کوئی عامل ہے۔ اسے اپنے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھی تو اسباب درکار ہوتے ہیں، اور اس نے اس ڈرامے میں کردار ادا کرنے کے لیے لیفٹیننٹ علی کو بھی نہ جانے کب سے چن رکھا تھا۔
اگر ہم اس طرح نہ ملتے تو ممکن ہے کسی اور طریقے سے مل جاتے، بہرحال ہمارا ملاپ ضرور ہوتا۔ کہاں رہا بیٹا تو اتنے روز؟ ہم تو تیرے اس وقت سے منتظر ہیں۔ بچہ، تجھے کیا میرے ماں ہونے کا یقین نہیں آیا؟ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ویر جی، ست سری اکال، دائیں طرف سے امرت کور نے پرنام کیا۔ ست سری اکال، میں نے بھی ہاتھ باندھ دیے۔ امرت کور کا بھرپور جائزہ میں نے آج ایک مرد کی حیثیت سے لیا تھا۔ میری نظروں نے اسے ماجھے کی جٹی کو ضمیر کی کسوٹی پر پرکھا تو وہاں ایک ہی رزلٹ ابھرا۔ جیسے بسا اوقات طوطے کو 4 مرتبہ چونیاں دے کر بھی ہم بار بار قسمت کے حال والا ایک ہی کارڈ جواب میں وصول کرتے ہیں، میرے شعور کے کمپیوٹر کی ٹک ٹک اور کھٹاک کھٹاک سے ایک ہی فکرہ ابھرا تھا: میں ایک بہن ہوں۔ وہ ایسی ہی عفت مآب لڑکی تھی جسے دیکھ کر صرف بہن کا تصور ہی جنم لے سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی ہی خوبصورت تھیں جتنی غزال کی، لیکن ان میں ایک حجاب تھا، ایک پرتقدس جھجک موجود تھی، ایک ایسا عزت مآب قسم کا تاثر وہاں موجود تھا کہ غلیظ نگاہیں بھی ان سے ٹکرائیں تو احترام کو جھک جائیں۔ ضرور گیانی آتما سنگھ نے کسی جنم میں کوئی بہت بڑا پن کیا ہوگا، ورنہ بدماشوں کی اولادیں اتنی تقدس مآب نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھتے ہی یوں احترام خود بخود اندر سے جنم لینے لگے۔ ویر جی، آپ؟ اس نے بھی اپنی ماں والا سوال ہی دہرانا تھا۔ میں تمہارے پاس ہوں بہن، میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کر سکا۔ اس سے مصلحتاً بھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویر جی، میں کھانا لاؤں؟ رات ہو چلی تھی اور وہ میرا جواب سنے بغیر کھانا لینے چلی گئی۔ میں ماتا جی کے چرنوں میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں پوچھنے لگیں، میرے ماں باپ کی باتیں، بہن بھائیوں کی باتیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میرا واحد گرو کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تو وہ تڑپ اٹھیں۔ ہائے پتر، ایسے شبد منہ سے کیوں نکالتا ہے؟ ہم کیا مر گئے ہیں؟ پرماتما نہ کرے ماں جی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، چھیندے، تو اب کہیں نہ جایا کر، یہیں رہ ہمارے پاس، ہمارا امر جیت بن کر۔ اچھا ماں جی۔ مجھے اس لمحے خود سے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ امرت کور کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اس نے روایتی انداز میں میری تھالی الگ بنائی تھی۔ وہاں سوائے چاہت کی گرمی کے اور کسی شے کا حبس محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میرے سامنے پنکھا لے کر بیٹھی رہی، حالانکہ کمرہ ایئر کنڈیشنر تھا۔ گیانی آتما سنگھ اندر داخل ہوا تو امرت کور میری تھالی میں تازہ پھلکا رکھ رہی تھی، اور ماتا جی پیتل کے گلاس میں دودھ ملی لسی انڈیل کر میری طرف بڑھا رہی تھیں۔ وہ حیرت سے ٹکٹکی باندھے یہ منظر دیکھتا رہا، اور اس وقت تک جب تک کہ میں نے خود کھڑے ہو کر اسے پرنام نہ کیا۔ ست سری اکال پتر، اس نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس لمحے وہ بین الاقوامی اسمگلر نہیں، صرف ایک باپ تھا۔ ماں بیٹی نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں ایک عجیب سی شکایت چھپی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے گلہ کر رہی تھیں کہ اس نے یہ طلسم کیوں توڑ ڈالا۔ ہماری آپس کی اپنائیت سے جس ماحول نے جنم لیا تھا، اس میں گیانی جی کی آمد سے وہ پہلے والی بے تکلفی باقی نہ رہی تھی۔ کھا پتر کھا، اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، اور خود بھی ہماری طرح وہیں چٹائی پر بیٹھ گیا۔ کب آئے ہو پتر؟ ابھی آیا ہے، میرے بجائے ماتا جی نے جواب دیا۔ آنے کی اطلاع تو کر دی ہوتی پتر، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اپنے گھر بھلا کوئی اطلاع کر کے آتا ہے باپو جی؟ اس مرتبہ جواب دینے کی باری امرت کور کی تھی۔ گیانی خاموش ہو رہا۔ وہ چالاک بدماش کے بجائے کوئی گھامڑ قسم کا بڈھا نظر آ رہا تھا۔ شاید میری ملاقات اپنے گھر والوں سے کرواتے وقت اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ان سب کی کمزوری ایک امرجیت سنگھ تھا، جس کی شکل اتفاق سے کچھ مجھ سے ملتی جلتی تھی، اور میری طرح وہ بھی میری طرح مونا سکھ تھا۔ اس نے تو شاید سوچا ہوگا کہ ممتا کے بھڑکیلے جذبات پر میری آمد کی اوس کوئی ٹھنڈک پیدا کر دے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ اس کی تپش تو پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔